سب کا امتحان لے لیا, پوری فرصت میں لاک ڈاؤن میں اس کو رمضان دیا کہ دیکھ تو کیا کرتا ہے. ایک حافظ صاحب ملے, کہنے لگے مولانا صاحب 32 مرتبہ پورا اللہ کا قرآن ختم کیا. ایک قاری صاحب ملے, کہنے لگے رمضان میں تقریباً 33 مرتبہ اللہ کا قرآن ختم کیا. ایک حافظ صاحب ملے کا 20 رکعت تراویح پڑھا تھا, اس کے باوجود 17 مرتبہ اللہ کا قرآن ختم کیا. جنہوں نے 32 مرتبہ ختم کیا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کہ آپ نے 32 مرتبہ ختم کیا, کیا بات ہے؟ کہنے لگے مولانا صاحب ہر سال رمضان میں تمنا ہوتی تھی کہ فرصت ملے تو ہم اللہ کی عبادت کر لیں, تو اللہ نے ہمارا امتحان لیا, فرصت دی اور دیکھا کہ تو کیا کرتا ہے, بستر کو آباد کرتا ہے یا صرف انٹرنیٹ پر خبریں دیکھتا رہتا ہے, کہ تو کیا کرتا ہے. میرے عزیزو, اس سے سمجھ میں آیا عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے. عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے. جس کو عبادت کرنا ہی ہو وہ تو راستے نکال لیتا ہے, اور جس کو کرنا ہی نہ ہو اس کے لیے بہانے ہزار ہے. جو چلا جانا چاہتا ہو اس کے لیے ہزاروں راستے کھلے ہیں, اور جو جانا ہی نہیں چاہتا اس کے لیے ہزاروں راستے بند نظر آتے ہیں. اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. ہم کام نہیں کریں گے, وہ گونگے بہنوں سے لے لے گا, وہ نابیناؤں سے لے لے گا, وہ غیر مسلم سے لے لے گا. کیا یہ بیجاپور کی جامع مسجد جو مرکز ہے, کیا شیعہ بادشاہ نے نہیں بنائی ہے؟ کیا شیعہ بادشاہ نے نہیں بنائی ہے؟ اور شیعہ کا انجام کتنا خطرناک ہوتا ہے, وہ کام کس سے لے لے کچھ پتا نہیں. اس لیے فرمایا جس سے اللہ کام لے رہا ہو وہ اور تواضع کرے اور عاجزی کرے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے. ارے کوئی فورن والا آئے, 5 لاکھ روپے دے, ایک گھر دلا دے, ایک کار دلا دے, اس کے سامنے وہ سامنے والا آدمی کبھی اکڑتا ہے؟ نہ, ہمیشہ تواضع سے پیش آتا ہے, اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے. ارے اللہ جتنا دے اتنا اللہ کو محسن سمجھ, جھوٹتا ہوا چلا جا, وہ دیتا ہی چلا جائے گا. وہ دے رہا ہے اور تو اسی کے سامنے اکڑ رہا ہے. یاد رکھ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. اگر تو چاہتا ہو کہ برکتیں ہی برکتیں ہو, جب بھی تیرے ہاتھ میں پیسہ آئے بسم اللہ بول کر لے, اور یوں کہ اے اللہ یہ 15,000 میں برکتیں ڈال دے, یہ 50,000 میں برکتیں ڈال دے, یہ 500 میں برکتیں ڈال دے. انشاءاللہ برکتیں ہمارے گھروں کے اندر آئے گی. اللہ کو راضی کرو, برکتیں زندگی میں آئے گی. اللہ کو ناراض کر کے انسان پریشان ہی رہتا ہے, چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے, اور اللہ کو خوش کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے, چاہے فقیر ہی کیوں نہ ہو جائے. میرے عزیزو, اللہ کے راستے میں روک لگاتے رہو. امت کا حال بحال ہے. میرے عزیزو, کسی اللہ والے کی رہبری کے بغیر زندگی نہ گزارو, کسی اللہ والوں سے بیعت ہوئے بغیر, ان کے معمولات پڑھے بغیر زندگی نہ گزارو. میرے عزیزو, چھوٹا بن کے زندگی گزارو, اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارو. ابھی حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ, حضرت مولانا عقیل صاحب سہارنپوری دامت برکاتہ سے بیعت ہوئے, جو سہارنپور کے شیخ الحدیث ہے, حضرت شیخ کے داماد ہے, ان سے بیعت ہوئے. اب پوری زندگی اللہ والے کی رہبری میں گزاری, یا آخری زندگی بھی اللہ والوں کی رہبری کے بغیر گزارنا نہیں چاہتا. یہ کیا ہے؟ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر لکھا ہوا ہے, خلیفہ مجاز حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا امام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ, دہلی میں ایک جگہ ہے, وہاں جا کر اللہ 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 کی 70,000 مرتبہ ضربے لگاتے تھے. تب جا کے مولانا الیاس صاحب نے کہا تھا, اے امام, اب میں تجھے اس قابل سمجھتا ہوں کہ تو کچھ کام کر سکے گا, اب میں تجھے اس قابل سمجھتا ہوں کہ تو کچھ کام کر سکے گا. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں, اے انور, ابھی عشاء میں بھی تکبیر ہوگی, تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں, اے انور, مگر جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. وہ راتوں کو اٹھ کے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کارخانے میں کٹ 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 مشین چلتا ہے, کپڑے تیار ہوتے ہیں, دنیا بھر کی چیزیں تیار ہوتی ہے. جب یہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگتی ہے, یہ اندر
اندر سے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، دل اللہ کی محبت سے آباد ہوتا ہے، ذکر جہری سے، مراقبے سے، اللہ کو یاد کرنے سے۔ ایک چائے کے لیے محنت ہے، ایک پانی کے لیے محنت ہے، چاکلیٹ خریدنے کے لیے محنت ہے، کیا دل بنانے کے لیے محنت نہیں؟ ایک بیڈ روم بنانے کے لیے محنت ہے، ایک بنگلہ بنانے کے لیے محنت ہے، کیا یہ اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے محنت نہیں؟ بستی بستے بستے بستی ہے۔ اسی طرح یہ دل بنتے بنتے بنتا ہے۔ اور میرا عزیزو، حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمت اللہ علیہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ہل چلاتا تھا اور روزانہ 80,000 مرتبہ لفظ اللہ کی ضرب میرے دل پر لگاتا تھا، لفظ اللہ کی ضرب میرے دل پر لگاتا تھا۔ میرے عزیزو یہی سمجھاتے تھے حضرت قطب الدین ملا صاحب رحمت اللہ علیہ، یہی سمجھاتے تھے، یہی ٹکڑا روتے تھے، ہمارے تبلیغ کے بھائیوں سے یہی کہتے تھے۔ میں نے سنا حضرت کے بیان میں وہ کہتے تھے آؤ میں آپ کو پرانے زمانے کی تبلیغ سمجھاتا ہوں، آؤ میں آپ کو حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کے زمانے کی تبلیغ سمجھاتا ہوں، ہمارے اکابرین کا وہ تبلیغ کا وہ نہج سمجھاتا ہوں، آؤ آؤ۔ کیا ایک وقت تھا، کیا راتوں کو مرکز پر ضربیں نہیں لگتی تھی؟ کیا آپ کے مرحوم امیر صاحب اقبال بھائی رحمت اللہ علیہ، کیا وہ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمت اللہ علیہ سے بیعت نہیں تھے؟ کیا حضرت قطب الدین ملا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی کے خلیفہ نہیں تھے؟ کیا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب خلیفہ نہیں تھے؟ کیا حضرت جی مولانا یوسف صاحب خلیفہ نہیں تھے؟ کیا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ نہیں تھے؟ صرف بیعت نہیں، 10 سال حضرت کی خدمت کی ہے، حضرت نے خلافت سے نوازا ہے، کئی مرید حضرت کے اس دنیا میں رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں اللہ والوں سے دور ہو گئے؟ جس کی وجہ سے آج وہ بات پیدا نہیں ہو رہی۔ اس زمانے میں لوگ اللہ والوں سے جڑے ہوئے تھے، دل پہ ضربیں لگتی تھی، دین کی جماعت جاتی تھی اور ساتھی کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج چلے میں وہ بات ہو نہیں پا رہی۔ کیا بات ہے؟ ساتھیوں کا اللہ والوں سے تعلق ہی نہیں، اللہ کی محبت کا مزہ معلوم ہی نہیں۔ چلے میں آئے بڑی محنت کر کے، یہاں آ کے دوسرے دن موبائل کا غلط استعمال کر لیا، پھر اللہ کی نظر سے گر گئے، ساری نورانیت ایک دم ضائع کر دی۔ اس لیے میرا عزیزوں، میں آپ کو کام سے ہٹانا نہیں چاہتا، میں آپ کو کام سے جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فضائل گشت ہو رہا ہو اور مجمع توبہ کر رہا ہو، درمیانی بات ہو رہی ہو، مجمع توبہ کر رہا ہو، آخری بات ہو رہی ہو، مجمع توبہ کر رہا ہو، 3 دن جماعتیں جا رہی ہو، فجر کی نماز میں مسجدیں آباد ہو رہی ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ بولنے والا بھی بڑا محتاج ہوتا ہے کیونکہ اس کے کان پہلے سنتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے ابھی ہم اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر کی مجلس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، ذکر کی مجلس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دیکھو یہ ابھی ذکر کی مجلس ہوگی نا، ذکر دعا یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوگی۔ کتنے دیر کے لیے ہوگی؟ اور دھیان سے کرو گے نا تو بھی وقت گزر جائے گا، اور بے دھیانی میں کرو گے تو بھی وقت۔ اب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا نا، سنو میری بات سنو، اب عشاء کی نماز کا وقت آئے گا تو دھیان کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گی، اور بغیر دھیان کے پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گی۔ وقت اتنا ہی لگے گا، دھیان سے پڑھیں گے تو اللہ مل جائے گا، جان پیدا ہو جائے گی، اور بے دھیانی سے پڑھیں گے تو مردوں کو تو دفنا دیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ نماز منہ پر مار دی جائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ابھی ذکر ہو رہا ہو تو کیا کرے؟ آزو بازو والے کو دیکھے، فرمایا لا آزو بازو والا ہماری قبر میں آنے والا نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ پھر وہی بات آ گئی تو کہا لا میں آج کی مجلس میں اللہ پاک یہاں موجود ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کے چلنے کی آواز کو سنتے ہیں، تو کیا میں اللہ نہ کروں گا تو اللہ نہیں سن رہے؟ اللہ بالکل سن رہے ہیں، اور آج میں اللہ کو منع کے یہاں سے اٹھوں گا کہ اندر کا جذبہ ہو، یہ اندر کی طلب ہو، اس طلب کے ساتھ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا آگے آ جائے کہ باہر والوں کو بھی موقع مل جائے۔ باہر کی بھی لائٹ بند کر دی ہے۔
آنکھیں بند کیجیے، اپنی گردن کو جھکائیے، دل سے اللہ کو یاد کیجیے. اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھ لیجیے تو دل نرم ہو جائے گا، فکر میں جان پڑ جائے گی. اور اگر اپنے آپ کو نیک سمجھو گے تو یہ دل سخت ہو جائے گا. یوں سمجھیے خدا کی دھرتی پر جتنے لوگ ہیں سب سے بڑا گنہگار ہیں. ابھی یہ مجلس میں جتنے لوگ شریک ہیں ہر ایک اپنے بارے میں یوں سوچے کہ سب میرے سے بالکل اچھے ہیں، میں سب سے کرتا ہوں. ابھی ہم لا الہ پڑھیں گے تو تصور کریں اللہ کی محبت، اللہ کے غیر کی محبت دل سے نکل رہی ہے. الا اللہ پڑھے تو تصور کریں اللہ کی محبت دل میں آ رہی ہے. میرا عزیزوں اس کو معمولی مت سمجھنا، یہ بہت وزنی کلمہ ہے. ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو ایک پلڑ میں رکھ دیا جائے اور یہ کلیمے والے پرزے کو، کلیمے والے پرچی کو ایک پلڑ میں رکھ دیا جائے، کلیمے والا پلڑا جھک جائے گا. پڑھیں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.
कैसे पढ़ना है? जब जुबान से हम पढ़े अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस वक्त ये तसव्वुर करें कि आज तो मेरा दिल भी कह रहा है, मेरे बदन का रोआ रोआ कह रहा है, हड्डी हड्डी गोश्त गोश्त से आवाज आ रही है, ये मस्जिद की दरो दीवार से चारों तरफ से आवाज आ रही है, मेरे बदन का रोआ रोआ आज तो अल्लाह के इश्क में डूब चुका है। जिस तरह स्पंज को पानी में डालो तो उसकी नस नस में पानी भर जाता है, मैं अल्लाह का जिक्र इस तरह करूं कि मेरे बदन के रोए रोए में अल्लाह का नाम पाक और अल्लाह का इश्क रच बस जाए। इसलिए मेरे अजीजों, पूरे ध्यान के साथ, वजद के साथ, दिल की हाजिरी के साथ अपनी तलब अल्लाह को बताना। पहले 5-6 दफा मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप भी मेरे साथ शुरू कर देना। अगर जिक्र करते करते किसी को रोना आ जाए अल्लाह के इश्क में, दुनिया वालों की खातिर तो बहुत रोए, अगर अल्लाह के इश्क में रोना आ जाए तो सहे नसीब, खुशकिस्मती, खुशी की बात है। लेकिन मेरे अजीजों, गुनहगार समझोगे तो आएगा, कसूरवार समझोगे तो आएगा, अपने गुनाहों पर नजर रखोगे तो आएगा, हर एक को अपने आप से बेहतर समझोगे, अपने आप को सबसे कमतर समझोगे तो आएगा। हमें तो यूं फरमाया कि इखलास का आला दर्जा ये है कि बंदा बहुत कुछ करके सच्चे दिल से यूं कहे कि मैं अल्लाह के दीन के खातिर कुछ न कर सका, ये इखलास का आला दर्जा है। क्या हमें हमारे गुनाह याद नहीं? अल्लाह ने अगर पूछ लिया मेरे बंदे मेरी मोहब्बत में क्या करके आया, क्या कोई जवाब है? ये कहेंगे कि नेट चलाता चलाता आया। अभी मैं पढ़ूंगा, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ना, 5-6 मरतबा में पढ़ूंगा पूरे ध्यान के साथ। अल्लाह 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 जुबान से कोई ना बोले, दिल से अल्लाह को याद कीजिए। अल्लाह कितने खुश होते होंगे आज मेरे बंदे सब मिल के मुझे याद कर। हाँ अल्लाह, हम गुनहगारों का मजमा
अपनी नापाक जबान से आज आपको पुकार रहा था, और ये सब आप ही की तौफीक से हो रहा था, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। आप नखवा लगा देते तो हम क्या कर सकते थे, अब पैरालिसिस कर देते तो हम क्या कर सकते थे, अभी आईसीयू रूम में लगा देते तो हम क्या कर सकते थे, हार्ट फेल कर देते तो हम क्या कर सकते थे, किडनी का प्रॉब्लम ला देते तो हम क्या कर सकते थे, ये सांस की तकलीफ ले आते तो हम क्या कर सकते थे, बड़ी बड़ी बीमारियों में डाल देते तो हम क्या कर सकते थे। तेरा एहसान है, तूने कोरोना जैसी बीमारी से भी बचाया, ये तेरा एहसान है। ये तो हम नाशुक्र है कि फिर भी आपकी तरफ नहीं है। मोहब्बत में एक ज़माना ऐसा गुज़रता है, ज़ुबान खामोश रहती है, ये दिल रोता रहता है। पूछो अल्लाह के आशिकों को अल्लाह के सामने रोने में क्या मजा। अल्लाह के सामने रो के जो दिल हल्का होता है वो कहीं और भी हल्का होता है। क्या बच्चा बोल सकता है, क्या समझ सकता है, क्या पैसे कमाने जाता है, उसका कोई काम रुकता है? नहीं, क्योंकि उसको रोना आता है। आज हमारे हर काम अटक रहे क्योंकि हमने अल्लाह के सामने रोना छोड़ दिया। अगर किसी को अपना कोई गुनाह याद है, आज अल्लाह के सामने आंसू बहाए, अल्लाह को बड़ा करीब पाएगा। मेरा लो मेन स्विच का वायर ठीक करने का वक्त है। कनेक्शन अल्लाह से टूटा है, हम सुकून स्विच में तलाश कर रहे हैं। उस वक्त को याद करो जिस वक्त में और आप जनाजे के अंदर होंगे। वो क्या मंजर होगा, कपड़े उतार लिए गए होंगे, मुसल्ले दिया गया होगा, कफन पहनाया गया होगा और आखिरी मर्तबा लोगों ने चेहरे का दीदार किया हुआ होगा। कफन की चादर चेहरे पर डाल दी जाएगी। अब जनाजा कहाँ जाना है? कब्रिस्तान की तरफ। हाँ, अब पता चलेगा क्या करके आया, किसकी नकल उतार के आया, किसकी मोहब्बत लेकर के आया, किसके तरीके पसंद आए, किसकी क्या मेहनत करके आया। अब दूध का दूध पानी का पानी हो रहा, दूध का दूध पानी का पानी हो रहा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। जनाजा कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा। कब्र जहाँ खोदी हुई होगी उसके करीब मेरा और आपका जनाजा। हाँ, यही वो बदन होगा, यही वो हाथ, यही वो पैर, यही वो जुबान। हाथ और पैर बिल्कुल कफन के अंदर लिपटे हुए होंगे, बंधे हुए होंगे। जुबान बंद, वो रौब कहाँ, वो गुस्सा कहाँ, वो दबदबा कहाँ, वो जाहो जलाली कहाँ, और वो दीन के शोबे को हकारत की नजर से नौजुबिल्लाह देखना कहाँ, और वो लोगों को हकीर समझता था ना थोड़ी नेकी करके है। अब पता चलेगा। तन्हाई में मोबाइल का गलत इस्तेमाल करके कौन देखता है, देखा जाएगा। अब पता चलेगा। क्रिकेट का दीवाना बन के जिंदगी गुजार दी, अब पता चलेगा। ये दुनिया टाइम पास की जगह थी क्या? क्या आज तक किसी ने एक कप दिया? क्या चाय की प्याली दी? जिस टीम को चाहते जिंदगी पर जीत भी गई तो क्या मिला हमें? उन्हें तो पैसे मिले, हमें कुछ न मिला, सिर्फ आखिरत बर्बाद की। दो तीन लोग हमारे कब्र में उतरेंगे, बेटा आहिस्ता से कहेगा, उसको भी पता है कि अब बाप को जिंदगी में आखिरी दफा हाथ लगा होगा। चचा यार मेरे अब्बू को दे दो, मेरे अब्बू को दे दो। फिर जनाजे के ऊपर का, मेरे और आपके जनाजे के ऊपर का हिस्सा खोला जाएगा। मैं और आप सोए हुए होंगे, 5-6 लोग मुझे और आपको उठाएंगे। कब्र के अंदर धीरे धीरे आहिस्ता वो 3 लोगों की गोदी में देंगे, वो 3 को कब्र के अंदर रखेंगे।
تو تو مقابلہ کرتا رہا, سامنے بولتا رہا, جانے کے بعد تو ہر کوئی افسوس کرتا ہے, آجا بیٹا اب تو وقت نکل گیا. پاٹیے بچھا دیے جائیں گے, اور جس کے خاطر اللہ کو ناراض کیا تھا اس میں سے کتنے لوگ قبر میں مٹی ڈال کے ہاتھ بھی اسی جگہ ڈال دیں گے. 15-20 منٹ میں قبرستان کا دروازہ بند ہو جائے گا. کیا یہ نہیں ہوا ہمارے پردادا کے ساتھ؟ کیا نہیں ہوا ان کے ابا کے ساتھ؟ کیا نہیں ہوا مدور میں رہنے والے 100 سال پہلے والوں کے ساتھ؟ کیا یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ہم میں سے کس کا پہلے انتقال ہوگا یہ نہیں پتا, لیکن ہم میں سے ہر ایک کا انتقال ہوگا, یہ 100% پکی بات ہے. زندگی دھوکہ ہے, کب دھوکہ دے دے کچھ پتا نہیں, موت 100% حقیقت ہے. رہا میں دن رات غفلتوں میں, عبثیوں زندگی گزاری. عبث کے دل بیکار کو رہا میں دن رات غفلتوں میں, عبثیوں زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا, کیا نہ کچھ کام آخرت کا, کٹی گناہوں میں عمر ساری. کٹی گناہوں میں, کٹی گناہوں میں, کٹی گناہوں میں. اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ اٹھائیے, دعا کریں. اگر اپنا کوئی گناہ یاد آ جائے سچے دل سے معافی مانگ لیجیے. الحمدللہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ویرضی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لجميع أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الذي آپ کو کیا بتائے, کہاں سے شروع کرے. ظاہر میں آپ کے بندے ہیں لیکن باطن میں نہایت ہی گندے ہیں. صاف ستھرے لباس میں گندا دل چھپائے ہوئے ہیں. یہ چہرہ جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے کئی دفعہ صاف کرتے ہیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس پر گندگی ہمیں برداشت نہیں, مگر یہ دل جس پر آپ کی نظر ہوتی ہے پورا ہی گندا کر رکھا ہے. گناہوں کا سیاہ نقطہ پڑھتے پڑھتے یہ دل سیاہ ہو چکا ہے. اے اللہ, جاگنے والا سونے والا تو جھنجھوڑنے سے جاگ جاتا ہے, مرا ہوا نہیں جاگا کرتا. پتہ نہیں یہ دل سو گیا ہے یا ہو گیا ہے. اے اللہ, تیرا عاشقوں کے بیانات سنتے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی سنتے ہیں, روتے بھی ہے, پھر 2 دن بعد جیسے تھے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اے اللہ, آج تک کتنی توبہ توڑ دی, کتنی توبہ توڑ دی, کتنی توبہ توڑ دی. اے اللہ, وہ سچی توبہ کا وقت کب آئے گا؟ تو بڑا کریم ہے.
डाकुओं के सरदार से निकालकर वलियों के सरदार जैसा बना दिया। या अल्लाह कोई घड़ी हमारी भी आ जाए, ये सच्ची तौबा हो जाए, ये दिल भूल जाए और ये दिल की दुनिया बदल जाए। या अल्लाह हम इस पोजीशन पर पहुंच गए हैं कि अब तो गुनाह करते करते भी थक गए, बेचैन रहते रहते भी थक गए। हमने देख लिया तुझे नाराज करने का अंजाम क्या हुआ। ये तूने एक छोटे से वायरस से पूरी दुनिया को हिला करके बताया कि बादशाह सिर्फ अल्लाह की है। लॉकडाउन से तूने पूरी दुनिया में लॉकडाउन करवा के कयामत से पहले कयामत का एक हल्का सा मंजर बताया, एक झलक बताई तूने। या अल्लाह सारी दुनिया की इंसानियत ने मिलकर कोई तो ऐसा जुर्म किया था कि आज जिसको भी देखो वो छुपाए फिर रहा है, जिसको भी देखो ऊपर कपड़ा है, कोई तो ऐसा जुर्म किया था। या अल्लाह ऐसा लगता है आप नाराज है। आसमान और जमीन के तेवर बता रहे कि आप नाराज है, ये बदलते हालात बता रहे कि आप नाराज है, ये मंदी बता रही है कि आप नाराज है, ये मुसलमानों का हाल जो फुटबॉल जैसा हो गया है, कोई यहाँ से लात मारता है, कोई वहां से लात मारता है। ये प्यारे नबी की लाडली उम्मत है, आका इनके लिए बहुत रोए और बड़ी मोहब्बत से इन्हें सींचा है। वो ताइफ में पत्थर खाए है, वो उनके पहाड़ पर दंदान मुबारक शहीद हुए हैं। उस उम्मत की खातिर आका के घर में कई कई चांद गुजर जाते, चूल्हा नहीं जलता था। मेरा दिलो मेरा कह लेना आसान है, आपका सुन लेना आसान है। अभी एक वक्त रात का खाना न मिले तो पता चले, पता चले अल्लाह वक्त के नबी का घराना है, जिनके सदक़े में तुमने दुनिया और आखिरत का निकाब चलाया। या अल्लाह हमें से निकम्मे उम्मती है, फिर भी हमें उन्हीं के तरीके पसंद ना आए, हीरो के आए, क्रिकेटरों के आए, उनका लिबास और उनका चेहरा हमारे नौजवानों को पसंद ना आया। या अल्लाह हमारे इस जुर्म अजीम को माफ फरमा। देख लीजिए अल्लाह आज तो सच्ची तौबा कर